یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معظم فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث بالصلوات ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم مہار کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المرسل فی لیلۃ القدر وعلی شدتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صلى نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پابند صلوات تمام تر سامع حاضرین سے گزارش ہے اس بہت آمین سید مشہور ربیزی صاحب بہت شکریہ جناب عالم آج کے
ذکر کے توسط سے انہیں صحت کاملہ باقی جو بیمار ہیں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات خدا کے عالم سب کو صحت دنیا عطا ہمارے ملک پاکستان کو خدا حافظ اور خارجی تمام انتشارات سے محفوظ اور تاج حضور کامل علیہ السلام یہ ملک اسی طرح شریعوں کی شرارت سے نجات پاتے ہوئے کامل و کامل رہے بابا کے بزرگ صاحبان علم عرفان ایمان ایمان میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 8 آیت نمبر 10 تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت، نہیں ہے جاری و مددگار الا مگر ہے جو فرمایا وَمَن نَصْرُ نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت، نہیں ہے جاری، نہیں ہے مددگار الا مگر ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی ہے، مدد بھی ہے، جاری و مددگاری بھی ہے۔ اب دیکھیے بچے میں اسی لیے شاعری کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ آپ ہی کی جگہ ہو گئے، لیکن ابھی موضوع ایسے ہوتے ہیں تو بچوں کے ذہنوں سے اتنے اباب ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھنا انتہائی طور پر ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس آیت کے دو جز، پہلے جز میں نفی ہے، دوسرے جز میں اس بات جو فرمایا یعنی پہلے جز میں انکار ہے اور دوسرے جز میں اقرار ہے، یعنی پہلے جز میں وَمَن نَصْرُ نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت، یہ انکار ہے، یہ نفی ہے۔ اب اللہ کے بعد اس بات یعنی اقرار اللہ مگر مدد ہے من عند اللہ، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ میں سے ذرا اور واضح کرتا چلوں، جیسے کہ یہ آیت رات کی کلمہ طیبہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے، یہ انکار ہے کہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ کے بعد کیا ہے؟ اس بات ہے، اقرار ہے، اللہ مگر اللہ معبود حقیقی ہے۔ درود پڑھیے گا صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کے بعد واضح نہیں، تو میں اس کے لیے ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ کو آغوش عبادت سے یاد ہے۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ
اسلام کے سلسلے میں کسی قسم کے اجر کا مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ میرے شایان شان ہی نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں، میں تم سے تبلیغ دین اسلام کے اجر کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے، یہ انکار ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ پھر قربان، لیکن اپنے قربان کی مبدت کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اس بات، یہ اقرار ہے۔ نہیں، میں ابھی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہماری مائیں ہمارے حقاج ہے، تمام مومنین کے حقاج ہے کہ جب مائیں بچے کو بمولے میں سلا کر جھلاتے ہوئے لوری دیتی ہے تو وہ لوری دیتے ہوئے ایک مصرع ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ لا پتا۔ تھوڑا بولے تو صحیح نا، آپ تو بالکل چھپا کے بیٹھ گئے۔ لا پتا، اب کیا ہے لا پتا؟ نہیں ہے کوئی جواب۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے، یہ انکار ہے کہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے کوئی جواب الا علی۔ تو اب الا کے بعد کیا ہے؟ اس بات ہے، اقرار ہے، لا پتا الا علی لا شیء الا ذوالفقار۔ اور اب آئیے اس آیت پر جسے میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت و جان، مگر صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، شہادت کو اللہ صاحب غلبہ ہے اور اللہ ہی صاحب حکمت ہے۔ ایسا غالب تو ہے کہ علی جیسا غالب علی کل غالب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، اگر میں ناز کرتا ہوں تو کسی شے پہ ناز نہیں کرتا، بلکہ اس شے پہ ناز کرتا ہوں کہ تم جیسا رب العالمین مجھ علی کا بھی رب ہے۔ جو مرضی بتاؤ، علی کے مقابل گوارا نہیں ہے۔ جو مرضی کہو تم، جو مرضی بتاؤ، علی کے مقابل گوارا نہیں ہے، علی کے مقابل گوارا نہیں ہے۔ ہمارا تو بس یہ ہے اعلان لوگوں، ہمارا تو بس یہ ہے اعلان لوگوں، علی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے آپ کے رمائی پڑھنے پر، اور مجھے مولا علی کا پھر فرمان سنانا پڑ گیا جو آپ کا فرمان ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، الہی کفان فخر ان تکون لی ربک وکفان عزت ان اکون لکا عبدا۔ اے اللہ، یہ مجھ علی کے لیے مقام فخر ہے کہ اگر کوئی میرا رب ہے تو وہ تجھ جیسا رب العالمین، مجھ علی کا بھی رب ہے، وکفان عزت ان اکون لکا عبدا۔ اور میں علی یہ سمجھتا ہوں کہ میری عزت کے لیے اگر کوئی شے کافی ہے تو وہ صرف یہی کافی ہے کہ میں تجھ جیسے معبود کا بندہ کہلوا رہا ہوں۔
یہ سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ حَافِظًا وَنَصِيرًا میرا حبیب یہی تیرے لیے کافی ہے کہ میں اللہ تیرا حامی بھی ہوں اور میں اللہ تیرا مددگار بھی ہوں. اب یہ ہے آیت جس سے ثابت ہوا کہ اللہ مددگار ہے. اب میں ایک اور آیت پڑھنا ہوں. اب جو آیت پڑھنا یہ سورہ نمبر 2 کی ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ولی ولا نصیر کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا کوئی ناصر مددگار ہے. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ نعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر وکیل ہے. نعم المولا و نعم النصیر وہ ہر مولا سے بہتر مولا ہے اور ہر مددگار سے بہتر مددگار ہے. نعم المولا وہ ہر مولا سے بہتر مولا ہے. پتہ چل رہا مولا اور بھی ہے. تو آیت نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور مولا بھی ہیں. اب آگے جائے وَنِعْمَ النَّصِيرُ بابا جی سونے نہیں دوں نہیں سونے نہیں دوں گا. اگر سونا ہے تو ادھر کروں پڑے صاحب وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اللہ ہر مددگار سے بہتر مددگار ہے. تو آیت سے پتہ چل گیا کہ مددگار اور بھی ہیں. اب یہ تسلسل آیات تھا جو میں نے آپ کے سامنے قائم کیا. یہ وہ آیات ہیں جنہیں پڑھ کر کرنے اللہ سے لے کر اس وقت تک لکھا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے کہ جب اللہ کا قرآن میں اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ناصر نہیں ہے تو پھر کچھ مسلمان انبیاء کو رسولوں کو اوصیاء کو اولیاء کو مددگار کیوں مانتے ہیں؟ جب اللہ کا یہ اعلان ہے کہ میری ذات کے علاوہ اور کوئی ناصر و نصیر نہیں ہے تو پھر بریلوی حضرات اور شیعہ حضرات یا نبی اللہ یا رسول اللہ المدد یا سیدی یا مرشدی المدد یا شیعہ حضرات یا علی مدد یا عباس مدد یا حسنین المدد کہ ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ جب قرآن مخاطب کر رہا ہے کہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے سوا اللہ کی ذات کے تو جو بھی ان سے مدد مانگتا ہے نبیوں سے رسولوں سے ولیوں سے تو کھلا کھلا قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کل میں نے عرض کیا تھا شیعہ نے محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید
بالنبوہ. اب میں دو دوستوں شیعہ حضرات کا عقیدہ بالتوحید بیان کر رہا. ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے کہ مطلقاً بالذات بنیادی طور پر اگر کوئی ناصر ہے تو اللہ ذات ہے. یعنی اللہ کو کسی نے قوت نصرت طاقت بدن عطا نہیں کی، بلکہ اللہ بالذات جس طرح علیم ہے کسی نے اس کو علم نہیں بخشا، جس طرح قدیر ہے کسی نے اس کو قدرت نہیں بخشی، اسی طرح اللہ بالذات ناصر و نصیر ہے. کسی نے اللہ کو نصرت کرنے کی، مدد کرنے کی طاقت نہیں بخشی، لیکن اللہ اپنی مشیت کے سائے میں، اپنے ارادے کے سائے میں کسی کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر یہ مدد کرنے کی قوت عطا کر دے تو پھر اس سے مدد مانگنا کل بھی عبادت تھا اور آج بھی عبادت ہے. اگر کہا جائے کہ مطلقاً اللہ کے علاوہ کسی قوم سے مدد مانگنا شرک ہے یا کفر ہے یا بدعت ہے تو میں اتنے بڑے عظیم اجتماع کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس کے لیے میں صاحبان فکر کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے تو پھر یہ آیت کہا جائے سورہ القصص کی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں. وَدَخَلَ مَدِينَةً عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. صبح سویرے جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا رجلین یقتتلان کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے تھے. وہ دونوں تھے تو ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، ھذا من عدوہ، اور دوسرا موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا. تو ایک قوم تھا جناب موسیٰ کے شیعوں میں سے، اب وہ مار کھا رہا تھا، مشکل میں تھا. جیسے اس نے اسے دیکھا جس کا شیعہ تھا، سلامت ہے شیعہ تھا تو اب اسے دوبارہ جس کو جس کا شیعہ تھا، جس کے لیے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو دشمن کے خلاف مدد کے لیے پکارا. اب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جناب موسیٰ نے اسے ڈانٹ پڑا کر، ڈپٹ پڑا کر، اس سے ناراض ہو کر اس سے کہا ہو کہ مجھے جو بلا رہا ہے جب اللہ شاہد سے زیادہ قریب ہے. تو پھر اللہ کو بلا، مجھے کیوں بلا رہا؟ نا، جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ جیسے اس نے مدد کے لیے پکارا فَمَقَدَاهُ مُوسَىٰ فَقَدَا عَلَيْهِ. موسیٰ نے دشمن کو ایک بھوسا مارا، وہ گرا اور مر گیا. تو موسیٰ نے کس کی مدد کی؟ جو موسیٰ کا شیعہ تھا. کہیں سے ہمیں پتا چل گیا کہ جو
جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ مدد کے لیے اسے بلاتا ہے. وہ موسیٰ کا شیعہ تھا, اس نے موسیٰ کو بلایا. ہم محمد و آل محمد کے شیعہ ہیں. جمعے کے روز پاکستان کے امن آمد داؤ پر لگاتے ہوئے کسی بزرگوار سرپرستی کے سائے میں امام بارگاہ کے سامنے یا سڑکوں پر یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کافر کافر شیعہ کافر. تو میں نعرہ لگانے والوں سے کچھ نہیں کہتا, انہیں تو جیسے سکھایا گیا سائے میں رہ کر انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت علماء کرام پہلے یہ تو بتاؤ اس نئی نسل کو کہ کس کے شیعہ کافر ہیں. کوئی کافر پر بیٹا آپ ٹھیک بیٹھے, آپ جگہ پہ پیچھے بیٹھے اپنی جگہ پر اور پیچھے گزر ہو گئے. بے شک آپ نے نعرہ لگا دیا ہے, کسی کا نعرہ لگانے سے کافر کافر غلام کافر کوئی کافر نہیں بن جاتا. کافر تو وہی بنتا ہے جسے قرآن کافر بنوا رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم اس نئی نسل کو یہ تو بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہے, کیونکہ شیعہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے گروہ, ٹولہ, جماعت, اتباع کرنے والے, پیچھے پیچھے چلنے والے, اطاعت گزار. صاحبان آپ دیکھ رہے ہیں میں بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں, میں جذباتی انداز میں تقریر نہیں کر رہا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں. آیا محمد و آل محمد کے شیعہ کافر ہیں یا یزید و یزید کے گھرانے کے شیعہ؟ دینی کا بھی ہے, تاریخ کا بھی ہے, یعنی تاریخ سے کوئی مراد ہے اخبارات کا بھی ہے اور باقی جرائد کا بھی ہے. میں یہ مذاکرات میں کسی نے کہا تھا, میں صرف ایک فکرہ دے رہا ہوں, مولانا اس نئی نسل پر یہ تو ثابت کریں کہ آیا محمد و آل محمد کو صلوات اللہ کہنے والے کافر ہیں یا یزید کو لعنت اللہ. نہیں جاتے. ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا
हैदर से अदावत है, मर क्यों नहीं जाता? जरूर पढ़िएगा साला। ये हजरत मूसा का शिया था। अल्लाह ने इसे क्या कहा? शिया। अब मैं एक और आयत पढ़ रहा हूँ, ये किताब का हवाला मेरे हाथ में। जो साहब देखना चाहेंगे तकरीर के बाद मुझसे राब्ता करें, या यही जो भी देख सकता है वो इसे देखे। किताब का नाम है लुगातुल हदीस। मैं बड़े सुकून से बोलूँगा, ये बहुत अहम मौजूद है। हमारी हुकूमत ने, हमारी पाक आर्मी ने, हमारे पुलिस के अफराद ने, हमारे पाकिस्तान के और इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान में अमन आमा को कायम किया है। आज पाकिस्तान के अमन आमा को दाव पर लगाते हुए जिनके बुजुर्गों ने वजूद पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, आज उन्हीं की औलादें पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की खातिर ये नारा लगवा रही है कि काफिर काफिर, शिया काफिर। मैं आपको मना नहीं करता कि आपके नारा गलत है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ विजाहत है कि किसके शिया काफिर हैं। एक ये देखे लुगातुल हदीस हजरत अल्लामा वहीदुल ज़मा खान साहब देहलवी की तरतीब शुदा आरामबाग कराची की छप हुई किताब शीर की पट्टी, उसमें जितने लफ्ज बनते हैं नीचे उसकी हदीस के साथ तशरीह है। लिखते लिखते ये आ गए हैं लफ्ज शिया। ये शिया का माना क्या है और शिया से मुराद कौन कौन है? लिखते लिखते ये आ गए हैं इस आयत पर, वइन्ना मिन शिद्दतिही ला इब्राहीम, कि अलबत्ता इब्राहीम उसके शियों में से एक शिया था। तो अब इब्राहीम किसके शियों में से एक शिया था, ये इन्होंने लिखी है। इस पर सफा नंबर है 163, 163। इसमें लिखते हैं कि इब्राहीम किसके शियों में से एक शिया था। तारीफ फरमाते हैं कि रसूल पाक ने एक रात अपनी मस्जिद में बैठकर अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, तुम जब किसी नबी का नाम लेना चाहो तो पहले मेरा नाम लो, और अगर किसी नबी पर दरूद भेजना हो तो पहले मेरे नाम पर दरूद भेजो। लेकिन जब तुम मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लो तो मेरे नाम से पहले उनका नाम लो, और मुझ पर दरूद भेजने से पहले उन पर दरूद भेजो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हजरत इब्राहीम को मर्तबा कैसे हासिल हुआ? अब मैं नफ्स व नफ्स वही पढ़ता हूँ जो जहाँ लिखा हुआ है। आपने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात को मैं आसमान पर गया, जब तीसरे आसमान पर पहुंचा तो नूर के एक मिंबर, नूर का एक मिंबर मेरे लिए रखा गया। मैं जिस मिंबर के ऊपर बैठा और उस मिंबर की नीचे वाली एक सीढ़ी पर मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे, और बाकी अंबिया उस मिंबर की उस सीढ़ी से नीचे
نیچے والی سیڑھیوں پر بیٹھے تمام پیغمبر ممبر کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے. یا اتنے میں علی نور کی ایک اونٹنی پر سوار نظر آئے. گھبرا رہے ہیں نا آپ سے لوگ. اتنے میں علی نور کی ایک اونٹنی پر سوار نظر آئے. کب؟ شب معراج. میں اشارہ کر گیا ساری جو کر گیا. کہاں؟ شب معراج. کہاں پر؟ تیسرے آسمان پر. رسول سنا کے گیا تھا. بس آگے میں نہیں پڑھتا. میرے نعرہ حیدر. اتنے میں علی نور کی ایک اونٹنی پر سوار نظر آئے. ان کا منہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے ساتھی تاروں کی طرح ان کے گرد گرد موجود تھے. تو حضرت ابراہیم نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا محمد یہ کون ہے؟ یہ نور کی ناکہ پر بیٹھ کر آنے والا یہ کون ہے؟ آیا یہ کوئی بڑا پیغمبر ہے یا مقرب فرشتہ ہے؟ تو میں نے کہا چچا دادا جان یہ نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی فرشتہ ہے بلکہ یہ میرا بھائی میرے چچا کا بیٹا. یہ سب یہ پڑھیے گا شبد. یہ میرا بھائی میرے چچا کا بیٹا میرا داماد. بابا جی تھوڑا سا ایسے نیچے رکھے ذرا بول کے کیونکہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے آپ نہیں بولتے تو میں ان سے کیا کہوں گا. یہ میرا بھائی میرا چچا کا بیٹا یہ میرا داماد. اب اگلے فکر میں ابھی نہیں پڑھ رہا میں اسی پہ روک رہا ہوں. یہ واقعہ کب کا ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کا ظہور کا ہوا ہے سن 562 یعنی واقعہ معراج کے بعد. اب رسول بی بی کے دنیا میں آنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ آنے والا میرا داماد. تو پتہ چل گیا رسول کی بیٹی کا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا بلکہ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا محمد یہ لوگ جو اس کے گرد گرد تاروں کی طرح نظر آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا میرے اے دادا یہ سب کے سب شیعت ہوں. یہ علی کے شیعہ
اتنا اثر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ شیعت ہوں، یہ سب کے سب علی کے شیعہ ہیں۔ جس نے اٹھ کر ابھی اٹھ کر دیکھنا ہو یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، اتنا کہنا تھا۔ اب جہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کہا اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، یا اللہ مجھ ابراہیم نے علی کے شیعہ میں سے ایک شیعہ بنا۔ حضرت ابراہیم شجرۃ الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، نبی اللہ ہے، صاحب کلمہ ہے۔ پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا۔ ادھر دعا مانگی، یہ لکھا ہوا ہے، ادھر دعا مانگی فَأَتَى جبرائیل هذه الآیات، فوراً جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا وَإِنَّ مِن شِدَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کافر ہیں، لیکن کم از کم یہ تو بتائیں کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ اگر علی کے شیعہ کافر ہیں تو پھر یہ عبادت کہاں لے جاؤ گے؟ کہ ابو تراب کے صدقے میں کہ امام بالا کی زمین اور وسیع ہو سکے۔ ضرور پڑھے صاحب اچھا ایک گھری گھری سلام اور بھی بات دے کیجئے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 98 جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے دل نور ایمان سے منور ہے اور جن کا ہر عمل اللہ کی کتاب کے سائے میں عمل صالح ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں، یعنی اللہ کی پوری کائنات میں سے یہ افضل ہیں۔ آج ہم بارے تفسیر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو
اللہ کی پوری کائنات میں سے افضل مخلوقات عوالم ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ہمارے رسول پاک پوری مخلوقات عوالم سے افضل ہے. اب رسول کے بعد یہ کون لوگ ہیں جو پوری مخلوقات عوالم سے افضل ہے؟ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1076. میں وہاں سے بندیوں سے میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا. رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نامی ہیں. کہا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا بننا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول کے صحابی رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کی زیارت سے اپنی عبادت کا حصہ وصول کر رہے تھے. فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ کیا اچانک ہمارے سامنے علی آ گئے. علی کا آنا تھا کہ رسول نے علی کو دیکھا پھر ہمیں دیکھا. دیکھ کر فقال نبی نے پاک نے کہا اے میرے صحابیوں والذی نفسی بیدہ محمد کو اس رب اکبر کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت وہ محمد کی جان ہے. ان ھذا بالتحقیق یعنی یہ علی ان ھذا وشیدتہ لہم الفائزون یوم القیامہ. یہ علی اور علی کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب اور کامران ہوں گے. مولانا آپ کا شیعہ کافر کا نعرہ لگانا میں یہ مانوں یا نبی کا فیصلہ مانوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فکان اصحاب النبی اذا اقبل علی نبی پاک کے صحابی جب بھی علی کو آپ کے سامنے آتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ علی آ گیا یا ابو الحسن آ گیا یا محمد کا بھائی آ گیا، بلکہ پکار کے کہتے لوگوں دیکھو دیکھو خیر البریہ وہ آ گیا ہے جو کائنات سے افضل. اللہ اور اللہ کا رسول فرما رہے کہ علی کے شیعہ بارے بارے تفصیل کامیاب و کامران ہو گئے. تو الحمدللہ ہم کسی غیر کے شیعہ نہیں ہیں. جو مجھے میرے بچپن سے سن رہے ہیں انہیں یاد ہے. میں اکثر اپنے بچپن کے دور میں جوانی کے دور میں کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ ہم صبح و شام برسر عام اٹھتے پر بیٹھتے پر چلتے پر پھرتے پر گرتے پر سفرتے پر شادی میں گدائی میں خوشی میں غمی میں رنج میں راحت میں اپنوں میں بیگانوں میں دوستوں میں
کہ کس کے شیعہ کافر ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو، شہداء کربلا کو، گھرانہ رسول کی مقدس ہستیوں کو، آل رسول اور اولاد رسول کو یزیدیوں نے خارجی نہیں کہا تھا؟ آج وہ یہ پرانی عادت ہے ایسے نعرے بنا کرنا۔ آج ہم جس امام کے غم میں رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم جتنا رو لیں جتنا رو لیں جتنا رو لیں پانی رویں گے۔ لیکن ہمارا یہ بیمار امام 35 سال برابر بابا کی شہادت کے بعد آنکھوں سے خون روتا۔ حضرت آیت اللہ جعفر شفتری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے کسی امام سے کسی نے کہا کہ مولا سارا مسائل آپ کو بلا رہا ہے، کوئی مسائل ایسا بھی ہے کہ جو آپ کو بھول نہیں رہا؟ تو امام نے روتے ہوئے کئی مرتبہ کہا شام مرحبا مرحبا مرحبا، الشام الشام۔ یہ روایت جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ اسی میرے مولا سجاد سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شمر سے اس نے ایک اور ساتھی یہ سوال کیا تھا کہ شمر حسین تو خاک اور خون میں ڈوبا ہوا تھا، بڑا زخمی تھا، تو خنجر چلاتا حسین فوراً شہید ہو جاتا۔ یہ تم نے 12 ضربوں یا 13 ضربوں کے ساتھ حسین کو شہید جو ہے۔ کچھ لوگ لیکن میں پہلے پڑھ چکا ہوں لاہور میں، کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب یہ بڑی سخت روایت ہے۔ یار یہ سخت روایت ہے یا شمر کا حسین کے سینے پہ بیٹھنا؟ آپ نے میرے بارے اعظم زیارت ناحیہ میں بولتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہائے میرے مظلوم کربلا دادا، میں وہ وقت کیسے بھولوں؟ وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ، جب شبر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا، وَمُولِعٌ سَيْفٌ عَلَىٰ نَحْرِكَ، اور آپ کی گردن کے گڑھے پر اس نے تلوار رکھی ہوئی تھی۔ وَقْتَابِ پہ جدے شہبہ دیکھا اور اس نے آپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہوا۔ بڑا ظلم ہوا ہے جسے آسمان و زمین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا کہ ایک ضرب سے حسین شہید ہو سکتا تھا، تو نے 12 ضربوں سے حسین کا سر کیوں کاٹا؟ میرے مولا دھاڑے مار اور رو کر فرمایا، اس ظالم نے جواب دیتے ہوئے کہا جب میں حسین کی گردن پر خنجر چلا کر اس کی 2 رگیں کاٹ لیتا تھا تو میں رک جاتا تھا تاکہ میں دیکھوں زہرا کا لال زمین پہ دبکتا کیسے۔ اللہ اللہ سیدہ جلا دے رہی، بے شک گرمی میں بیٹھے ہو لیکن پھر بھی پنکھوں کا انتظام ہے، ٹھنڈک کا موجود انتظام ہے۔ میں گرمی میں پڑھ رہا ہوں، مولا کا معمولی سا بندہ ہوں، جب پانی کے لیے طلب ہوتی ہے میں کہتا نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں، یہ پانی کا گلاس اٹھا کے مجھے دے دیتے۔ جب آپ مجھے سن کر باہر نکلیں گے، میرے نام کی باہر نکلیں گے، آپ دیکھیں گے پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، دودھ کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک کو پینے کے لیے پانی
इमाम के जसद मुबारका पर हुआ है, वो आपका लिबास है। ये है पहला जुर्म, शहादत के फौरन आपका लिबास पूरा। इसके बाद जो दूसरा जुर्म आपका सर नेज़े की नोक पर बुलंद किया गया। जैसे सर नेज़े की नोक पर आया, करबला में ज़लज़ला आया, चारों तरफ अंधेरा छाया। सैयदा ज़ैनब तड़प कर बीमार के सिराने पहुंची, आवाज देकर कहते सज्जाद कहीं कयामत तो नहीं आ गई? अम्मा जरा खैमे का पर्दा उठाओ और रोने वालों से कहा किसी बेटे को बाप की ये मजलूमियत न दिखाए। अब जब बीवी ने पर्दा उठाया, इमाम ने नेज़े की नोक पर जब मजलूम बाबा का सर देखा, 20 मरतबा कहा इन्ना लिल्लाहि। अब जो मैंने बात को कहा, इसकी नादिया हुसैन की दादा के 3 बच्ची जनाब सैयदा फातिमा कुबरा बीवी बयान करती है, मैं खैमे के दरवाजे से देख रही थी कि मेरे पापा को लूटने वाले अब हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। या कुछ शामी और कूफी हाथों में नेज़े और तलवारें लिए हुए बगैर पर्दा कराए हमारे खैमों में घुस आए। जो बीवी सामने नजर आती पहले उसकी कमर में नेज़ा मारता, जैसे नेज़ा खाकर वो बीवी जमीन पर गिरती, उसी नेज़े की नोक से उस बीवी की चादर उतार लेते। जब जालिम हमें डूब रहे थे तो शिमर ने अपने हाथ में खंजर दिया। कुछ साथियों समेत ये उस खैमे में आया जहां सैयद सज्जाद चमड़े के बिस्तर पर आलम बीमारी में सोए हुए थे। इसने आकर वो चमड़ा खींचा, मेरा मौला मुंह के बल जमीन पर आए। जैसे सज्जाद उनके बल जमीन पर आए, इसने जोर भरा, अपना खंजर संभाला ताकि मैं सज्जाद को इसी हालत में शहीद करूं। अभी खंजर लेकर आगे बढ़ा, या सैयदा ज़ैनब सज्जाद पे गिरी। ये करना शिमर याद रख, सज्जाद को कत्ल करने से पहले तुझे ज़ैनब को शहीद करना पड़ेगा। ये पहली मंजिल है, यहाँ सैयदा ने बीमार को शहीद होने से बचाया। दूसरी मंजिल जब खैमों में चारों तरफ आग लगी और बीवियां छोटे छोटे बच्चे आग से बाहर बरामद हुए। अल्लाह अकबर। हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, मैंने देखा एक मजदूर जिसका सर जख्मी है, खून में डूबी हुई है, सर और मुंह पर तमाचे मारते हुए बार बार जलते खैमों के अंदर जाती है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस बीवी को आग से डर नहीं लग रहा। मैंने एक गरीबी शख्स से पूछा कि ये जाने वाली मजदूर कौन है। उसने मुझसे कहा सर झुका, आंखें बंद कर, ये अली और बतूल की बेटी, रसूल की नवासी, 18 भाइयों की बहन शरीफ और हुसैन, सैयदा ज़ैनब। ये कहकर बीवी का नाम सुनना था। मैं सर झुकाकर आगे बढ़ा, बीवी के करीब पहुंचकर मैंने अर्ज किया, बीवी आपके शोले बड़े बुलंद हैं, आप मजदूर हैं, अगर कोई कीमती शय आपकी इस आग के अंदर रह गई तो आप मुझे हुक्म दें, मैं बंद हूँ, मैं जाके ले आता हूँ। ये कहता है बीवी ने मेरी तरफ देखा नहीं, बल्कि चंदे शोरों में गई। अब जब वापस आई, मैंने आंख उठाकर देखा तो उसने एक बीमार जो आलम नशीब था अपनी पुष्ट पर उठाया हुआ था।
شام سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے جسے وادی اسقلان کہتے ہیں. اس وادی اسقلان میں شمر نے جناب سجاد کے طور میں ایک رسی باندھی. وہ رسی باندھ کر اپنے گھوڑے کی زین کے پیچھے اس نے وہ رسی باندھی. اس شہر میں 8 بازار ہیں. 8 بازار سجے ہوئے تھے. ہر طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا. ڈھول بج رہے تھے, لوگ ناچ رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. اب بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ یہ ظالم خود گھوڑے کی زین پر بیٹھا, پیچھے سجاد ہے. گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. کیسے جیسے گھوڑا دوڑا سید سجاد کبھی دائیں ہلے, کبھی بائیں گرے, لیکن اس کے باوجود جب شب نے قتل کا ارادہ کیا, سیدہ نے اپنے آپ کو بیمار پہ گرا دیا. لیکن ہائے سن 95 ہجری جب میرے مولا کو ولید بن عبد الملک کی طرف سے زہر دیا گیا, گلیلے کے ٹکڑے کٹ کر جب منہ سے باہر آنے لگے. آپ کی 11 بیٹیاں تھیں, 11 بیٹے تھے, 4 بیٹیاں تھیں. ساری اولاد نے آپ کو گھیرے میں لیا. بیٹیوں نے گھیرے میں لے کر اپنے بابا شہید بابا کا ماتم شروع کیا. جیسے ماتم شروع کیا, کوئی نہ کوئی بھائی آگے بڑھا. کسی نے ایک بہن کو سنبھالا, کسی نے دوسری بہن کو سنبھالا, کسی نے پانی پلایا,